وما اور نہیں من داباتن کوئی چلنے پھرنے والا فی الارض زمین میں، اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں ہے الا مگر اللہ اللہ ہی پر ہے رزقھا اس کا رزق، اللہ کے ہی ذمہ سب کا رزق ہے جو بھی چلنے پھرنے والا جاندار ہے زمین میں۔ وَيَعْلَمُ اور اللہ جانتا ہے مستقرها اس کے رہنے کی جگہ، وَمُسْتَوْدَعَهَا اور اس کے سونپنے کی جگہ۔ اللہ جانتا ہے اس کو کہاں ٹھہرایا جانا ہے، کہاں پہ وہ رہے گا اور کہاں اس کی قبر ہوگی، کہاں وہ فوت ہونا ہے۔ کلن سب کچھ فی کتاب مبین کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے۔ ہر ایک چھوٹی بڑی خشکی طرح کی مخلوق کو روزی پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی ان کے چلنے پھرنے، آنے جانے، رہنے سہنے، مرنے جینے کو جانتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں اللہ کے پاس کی واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، جیسے کہ فرمان ہے یعنی زمین پر چلنے والے جانور اور اپنے پروں پر اڑنے والے پرندے سب کے سب تم جیسی ہی امتیں ہیں، ہم نے کتابیں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب کے سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خشکی طرح کی تمام چیزوں کا علم اسی کے پاس ہے، تو جو پتا چڑھتا ہے اس کے علم میں ہے، کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور اس کی واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي تو وہی تو ہے خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو، فی ستاتی ایام 6 دنوں میں، تو وہی تو ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَكَانَ اور تھا عرشہ اس کا عرش علی الماء پانی پر، اس کا عرش پانی پر تھا۔ لیبلوکم تاکہ آزمائے تم کو، ایکم کون تم میں سے احسن بہترین عمل کرتا ہے، تاکہ وہ جان لے کہ اور تم کو آزما لے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ وَلَئِن اور البتہ اگر قلتا کہو انکم بے شک تم مبعوثون اٹھائے جاؤ گے من بعد الموت موت کے بعد، اگر تم کہو کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کافر کہہ دیں گے ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مبین مگر جادو کھلم کھلا۔ تو وہی اللہ تو ہے جس نے زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس وقت اس کا جو عرش تھا پانی پر تھا تمہارے پیدا کرنے سے پہلے، پھر وہ آزمانا چاہتا تھا کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے یہ تو جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اسے ہر چیز پر قدرت ہے۔ آسمان و زمین کو اس نے صرف 6 دن میں پیدا کیا، اس سے پہلے اس کا عرش جو تھا پانی کے اوپر تھا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بنو تیمم تم خوشخبری قبول کرو۔ انہوں نے کہا خوشخبریاں تو آپ نے سنا دیں، اب کچھ دلوائیے بھی۔ آپ نے فرمایا اے اہل یمن تم قبول کرو۔ انہوں نے کہا ہاں ہمیں قبول ہے۔ مخلوق کی ابتدا تو ہمیں سنائیے کہ کس طرح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تھا، اس کا عرش پانی کے اوپر تھا، اس نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ رکھی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمران کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا ہی فرمایا تھا تو کسی نے آ کر مجھے خبر دی کہ تیری اونٹنی زانوں کھلوا کر بھاگ گئی، میں اسے ڈھونڈنے چلا گیا، مجھے نہیں معلوم کہ کیا بات ہوئی۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ وَلَئِن اور البتہ اگر اخرنا ہم تاخیر کر دیں عنہم العذاب ان سے عذاب میں، الی امت معدودات ایک معین مدت تک، اگر ایک معین مدت تک ہم ان سے عذاب روک دیں، لیقولن تو وہ کہیں گے ما یحبسوہ کس چیز سے تم کو عذاب سے روکے رکھا، الا دیکھو یوم جس دن یاتیہم آئے گا ان کے پاس، لیسا نہیں مصروفاً اس کو کوئی ٹالنے والا عنہم ان سے، تو جس روز وہ عذاب آئے گا نا تو اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وحاق اور وہ گھیر لے گا بہم ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون جس چیز سے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم عذاب کو ان سے کچھ مدت تک کے لیے مؤخر کر دیں، کچھ ٹائم کے لیے روک دیں، تو یہ اس کو نہ آنے والا جان کر جلدی کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں کہ عذاب لیٹ سے کیوں آیا، تاخیر کیوں ہی۔ ان کے دل میں کفر و شرک اس طرح بیٹھ گیا ہے کہ اسے چھٹکارا ہی نہیں ملتا۔ والا ان، اور البتہ اگر اذقنا الانسان، ہم چکھا دے انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتاً اپنی رحمت، اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت چکھا دیں، ثم پھر نزعناہا اس کو چھین لے، منہ اس سے، انہو تو بے شک وہ، لیعوس کفور تو وہ سخت ناشکرا اور نا امید ہو جاتا ہے۔ انسان کے پاس بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں، سب سے بہترین جو نعمت ہے، سب سے اعلیٰ نعمت انسان کی صحت ہے۔ انسان چلتا پھرتا ہے صحیح، اپنے کسی چیز سے معذور نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت دفعہ دیکھا ہے، بہت دفعہ ہم بھی ایسا کر دیتے ہیں کہ جب ذرا سی پریشانی آتی ہے، ذرا سی تکلیف آتی ہے، ہم ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رہتا ہے تو کیا، جو چھوٹی سی تکلیف آئی ہوتی ہے، جو صرف ہماری آزمائش کے لیے ہوتی ہے کہ انسان اس وقت کرتا کیا ہے۔ جو اپنی مخلوق کو 70 ماؤں سے زیادہ محبوب رکھتا ہے، جو اپنی مخلوق کے لیے سورج زمین و آسمان بنائے، سارا نظام کس کے لیے قائم کیا گیا؟ انسان کے لیے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ انسان کو تکلیف ہو؟ وہ نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ انسان کی آزمائش کی جائے، دیکھے کہ اس ٹائم پہ اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ اتنی نعمتیں دی تھی تو تب تو بہت خوش تھا کہ اللہ ہمیں سب کچھ مل گیا، اللہ تیرا شکر ہے، لیکن جب تھوڑا سا چھین گیا تو کیا، ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ تو آزمائش کا صرف مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنائے ہیں، اس کا پتہ چل جائے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ انسان کے اعمال سے، انسان کے رویوں سے اس کے جگہ کا تعین ہوگا۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر اذقناہ چکھا دے ہم اس کو، نعماء نعمتیں، بعد ضراء تکلیف کے، مستہ پہنچی اس کو، تو تکلیف پہنچنے کے بعد اگر اس کو آسائش پہنچے تو خوش ہو کر، لیقولن تو کہتا ہے، ذہب السیئات سختیاں دور ہو گئیں، انی مجھ سے، تو بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے سختیاں دور ہو گئیں۔ انہو تو بے شک وہ، لفارغ البتہ خوشیاں منانے والا ہے، فخور فخر کرنے والا، تو اس ٹائم پہ وہ بہت خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر سختی کے بعد آسانی ہو گئی تو کہنے لگتے ہیں شکر ہے، برا وقت تو ٹل گیا، اپنی راحت ہوگی، اپنا سکون ہوگا، ہم تو بے فکر ہو گئے ہیں۔ پھر دوسروں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اکرنے لگتے ہیں اور آئندہ کی سختیوں کو بالکل بھول بیٹھتے ہیں۔ الا الذین، تو سوائے ان لوگوں کے، صبروا جنہوں نے صبر کیا، وعاملوا الصالحات اور نیک عمل کیا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیا، اولئک تو یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، مغفرۃ بخشش ہے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر اور اجر بڑا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور اجر بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایماندار ایسے لوگ نہیں ہوتے، وہ دکھ، درد، تکلیف سب میں صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں، تو راحت و آرام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، صبر پر مغفرت اور نیکی پر ثواب پاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مومن کو کوئی سختی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی غم ایسا نہیں پہنچتا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف نہ فرماتا ہو، یہاں تک کہ کانٹا لگنے پہ بھی۔ تو صحیح مسلم و بخاری کی حدیث ہے، مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بہتر ہی بہتر ہوتا ہے، یہ راحت پا کر شکر ادا کرتا ہے اور بھلائی سمیٹتا ہے، تکلیف اٹھا کر صبر کرتا ہے تو نیکی پاتا ہے، تو ایسا حال مومن کے سوا کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی کا بیان سورۃ العصر میں ہے، یعنی عصر کے وقت کی قسم، تمام انسان نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی ہدایت کرتے رہے۔ اللہ کا تو شاید کہ تاریکم تم چھوڑ دو، بعض ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیکا تیری طرف۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، اپنے پیغمبر کو سمجھا رہے ہیں، ایسا مت کرنا کہ جو چیز تمہارے پاس وحی میں سے آتی ہو، ان کے ڈر سے چھوڑ دو کہ بتایا تو میرے ساتھ پتہ نہیں میرے سے کیسے باتیں کریں گے، وَذَائِقٌ اور تنگ دل ہو، بھی اس سے، صدروں کا تمہارا سینہ، تمہارا دل،
اور اس خیال سے کہ تمہارا دل تنگ ہو، این یقولو کہ یہ کافر کہنے لگے، لولا کیوں نہیں انزلہ نازل کی گئی علیہ اس پر کنزن خزانہ، کافر یہ نہ کہنے لگے کہ اس پر خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، او جاء یا آیا معہو اس کے ساتھ ملکن فرشتہ، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اس ڈر سے میری وحی کی کوئی چیز چھوڑ مت دینا کہ یہ لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ خزانہ ہونا چاہیے تھا، یا تمہارے ساتھ اس کو بتانے کے لیے، اس کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی فرشتہ نازل ہونا چاہیے تھا۔ تو اس خیال سے میری وحی میں سے کوئی چیز مت چھوڑنا۔ انما بے شک انتا تو ہے نذیر ڈرانے والا، بے شک تو ڈرانے والا ہے، واللہ اور اللہ علی کل شیء وکیل ہر چیز پر کارساز ہے، اور اللہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ ام یقولون یا یہ کہتے ہیں افتراہ کہ اس نے خود بنا لیا ہے، اور اس ڈر سے بھی نہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود سے گھر رکھا ہے قرآن مجید۔ قل کہہ دیجئے فاتو تو لے آؤ بعشر 10 سوارن صورتیں مثلی اسی کی مانند، مفتریات جو بنا لو، ودعو اور پکارو، من استطاعتم جن کی تم استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اگر یہ قرآن مجید پیغمبر نے خود بنایا ہے تو سچے ہو تو ایسا کرو، تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لو، اور اللہ کے سوا جس کو تم اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ تو کافروں کی زبان پر جو آتا وہی تانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے سچے پیغمبر کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کام میں سستی کریں نہ تنگ دل ہو، یہ تو ان کا طریقہ، یہ کرتے رہیں گے۔